کچھ نہ کچھ ہی اس وقت یہ لے کے قبضے میں ہوں. حوصلہ اور ہمت بلند رکھیں اور نہیں چھوڑو. بلوچستان نہیں پوری قوم آپ کی طرف آ رہا ہے. پاکستان کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے پاکستان کی ریاست کا امیج، اس کا ریونیو، اس کے علاوہ اس کے شہریوں کی ذہنی صحت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت، ان کے بچوں کی حفاظت، ان کا کاروبار، ان کا مال، ان کی انویسٹمنٹ، اس سب کو تھریٹن کرتا آیا ہے، پبلک لائف کو تھریٹن کرتا آیا ہے، وہ ہے دہشت گردی. اور اس کی ایک بہت بڑی ویو جو کہ ہم نے پختونخوا کے اندر دیکھی جب سے طالبان کی رجیم آتی ہے، وہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے اندر بھی متعدد واقعات ہم دیکھ چکے ہیں دہشت گردی کے. اور ریسنٹ واقعہ جو آج سے 2 روز پہلے سامنے آیا، بلوچ لبریشن آرمی یعنی کہ BLA کی طرف سے حالیہ دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جعفر ایکسپریس لے لیجئے، 2024 کا حملہ لے لیجئے، ریلوے اسٹیشن کا سوسائڈ بلاسٹ لے لیجئے، جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں، اتنے بڑے نمبر میں ملیٹنٹس اور دہشت گردوں کی طرف سے کوارڈینیٹڈ اٹیک سامنے نہیں آیا، جو کہ ہم نے 31 جنوری کو دیکھا کس طرح سے یہ اٹیک ہوا. BLA کے آبجیکٹیوز کیا تھے، کن کن جگہوں کو، کن مقامات کو، کن کن لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، ریاست کا کتنا نقصان ہوا، دہشت گردوں کا کتنا نقصان ہوا، اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، فورن ہینڈ انوالو ہے یا نہیں، یا سلوشن کیا ہے. آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. 31 جنوری رات 3 بجے کا وقت ہے اور 3 بجے کے قریب ان کارروائیوں کا BLA فارملی آغاز کرتی ہے. 9 ڈسٹرکٹس کو اور 12 لوکیشنز کو ٹارگٹ کرتی ہے. یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس بات میں کہ تقریباً 30% بلوچستان کے ڈسٹرکٹس انڈر اٹیک آ گئے، ون آفٹر انادر. کوئٹہ شہر مرکز جو شہر کا ہے، مین سٹی جو کیپٹل ہے بلوچستان کا، وہاں پر دہشت گرد دندناتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے تھے. سریاب روڈ ہو، ہزار گنجی کا علاقہ ہو، یا پھر خالق شہید پولیس اسٹیشن ہو، تباہ کر دیا اس کو. اس کے علاوہ کلیشز نظر آئے، امداد چوک کے اوپر فائرنگ کی آوازیں، بم حملوں کی آوازیں. شیخ زائد اسپتال کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر دھاوا بول دیا گیا. سول اسپتال کوئٹہ کا جو سٹاف تھا اس کو ٹارگٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو چیز ایک بہت ہی ٹیکٹیکلی BLA نے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ جو اہم شاہراہیں تھیں، جو مین روڈز تھیں جو کہ مختلف ایریاز سے بلوچستان کو کنیکٹ کرتی ہیں، وہاں پر چیک پوسٹیں لگا کے انہوں نے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی پورے بلوچستان کو. N25 ہو جو کراچی کی طرف جاتی ہے کوئٹہ سے، N40 ہو جو تفتان کی طرف جاتی ہے، N65 ہو جو سبی کی طرف جاتی ہے، ان تمام پر چیک پوسٹیں لگا کے انہوں نے کارروائیاں کیں. یہ بھی سب نے دیکھا. اس کے علاوہ ویسٹرن بائی پاس کو یوز کیا انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اپنی. پسنی اور گوادر میں بھی انہوں نے بسوں سے پیسنجرز کو اتار کے ایبڈکٹ کرنے کی کوششیں کیں. اور یہ سب کچھ آپ یاد رکھیے، یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جو ایک ہفتے بعد ہو رہا ہے اور اس سے 2 ہفتے بعد ہو رہا ہے، یہ سب ایٹ دا سیم ٹائم کوارڈینیشن کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. مستونگ سٹی اور دشت میں حملے ہوئے، وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ فائرنگ کی آوازیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے عوام جتنے ٹیررائز تھے لاسٹ ویکنڈ کے اوپر، ریسنٹ پاسٹ میں شاید ہی کبھی ہوئے ہوں. DC کمپلیکس ہو یا لیویز کا کنٹرول روم ہو یا تحصیل کا آفس ہو دشت شہر کے اندر، اس پہ حملے کر دیے BLA نے. نوشکی کی میں اگر بات کروں تو ڈپٹی کمشنر کو وہاں سے انہوں نے ایبڈکٹ کیا، اور محمد حسین ان کا نام ہے. ویڈیو میں سٹیٹمنٹ ہے، ایک خاتون پیچھے کھڑی ہوئی ہے، غالباً کوئی رشتہ دار یا مجھے نہیں معلوم کہ کون تھی، وہ اپنا چہرہ چھپا رہی ہے. لیکن جو مرد ہے، جو DC ہمسیلف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں BLA کی ابھی فی الوقت تحویل میں ہوں. اور جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو CM ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیف لوکیشن پر ہیں، وہ اب مزید دہشت گردوں کے پاس نہیں ہیں. یہ انکنفرمڈ ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں. تو DC کو وہاں سے ابڈکٹ کیا. یہ بھی اٹیمپٹ کی کہ FC ہیڈ کوارٹر کو یہ سٹارم کریں، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی. جوڈیشل کمپلیکس ہو، کیڈیٹ کالج ہو، SP ہاؤس ہو، اسسٹنٹ کمشنر کا گھر ہو، ان سب پر بھی حملے کرنے کے پلاننگ اور اٹیمپٹس ہم نے دیکھی نوشکی کے اندر. اس کے ساتھ جو سب سے انفارچونیٹ چیز ہے، اب میں انفارچونیٹ تو ویسے ساری چیزیں ہی ہیں، لیکن سویلین سافٹ ٹارگٹس کو بھی نہ چھوڑنا از ایبسلیوٹلی ہینس. یہ وہی الزام ہے جو بلوچ فائٹرز اور ملیٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہمارے معصوم اور ہمارے انوسنٹ لوگوں کو ایبڈکٹ کیا جاتا ہے. لیکن
بذات خود بھی اسی گلٹ کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر کے اندر جو لیبر کالونیز ہیں، یعنی کہ جو وہاں پر ورکرز رہتے ہیں باہر سے آ کے، اس پہ جو انہوں نے اٹیک کیا، رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 11 لوگوں کو انہوں نے وہاں پر مرڈر کیا ہے، اور یہ لیبر کالونیز ہیں جن پر یہ اٹیک کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر شہروں کی اگر میں بات کر لوں تو دالبندین ہو گیا، وہاں پر بھی گرینیڈز پھینکے گئے سرکاری دفتروں کے اوپر، پسنی ہو، اس کے علاوہ ہرنائی ہو، کلات ہو، چاغئی ہو اور نکنڈی ہو، ان سب شہروں میں بھی ہم نے فائرنگ کی آوازیں، اور اس کے علاوہ ریلوے ٹریک کو اڑانے کی اٹیمپٹس کی، رابی پل نصیر آباد کا جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بمبارڈ کیا۔ دی گارجین یہ رپورٹ کر رہا ہے، اب اس سے پہلے کہ آپ میرے پہ یہ الزام لگا دیں کہ آپ لوکل پریس کو سائٹ کر کے ساری نیوٹرلٹی خراب کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئٹہ ہزار گنجی میں، مستونگ میں، کلات میں بینک بھی لوٹ لیے بی ایل اے نے۔ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایک ویڈیو تو فیصل بینک کی تھی، دیگر بینکس بھی ہیں جہاں پر انہوں نے ڈائریکٹلی گرینیڈز مار کے، راکٹ لانچرز یوز کر کے اس کی دیواریں توڑیں اور کیش نکال لیا وہاں سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ نیشنل بینک آف پاکستان اور ایچ بی ایل گورنمنٹ آف بلوچستان یہ کلیم کرتی ہے کہ یہاں سے تقریباً 35 لاکھ روپے چوری ہوئے۔ اور پتہ آپ کو یہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے نمبر میں بی ایل اے نے ریسنٹ ہسٹری میں کبھی کوارڈینیٹڈ اٹیکس نہیں کیے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 185 کوٹ کیا جاتا ہے، 185 ملیٹنٹس ور گنڈ ڈاؤن۔ حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ 145 باڈیز تو ان کے پاس موجود ہیں دہشت گردوں کی۔ بی ایل اے یہ کہتی ہے کہ ہم نے 85 آرمی پرسونلز کو نیوٹرلائز کیا ہے، پاکستان کی فوج کے 85 اہلکاروں کی ہم نے جان لی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان آفیشلی اس پر رسپونڈ کرتی ہے تو جو نمبر ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 17 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جانیں گئیں اس میں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 18 سویلینز کو بی ایل اے کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ ان آرمڈ تھے، انوسنٹ تھے۔ رسپانس میں جناب ہم نے یہ دیکھا کہ محسن نقوی صاحب ہوں یا سرفراز بگٹی صاحب ہوں، انہوں نے ڈائریکٹلی انڈیا کو بلیم کیا اس میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے بی ایل اے کو ڈائریکٹلی، اور وہی موٹیویشن ہے اس سب کی۔ پروہیبیشن کر دی جناب کہ فیسز آپ کور نہیں کر سکتے آج کے بعد سے چند عرصے تک، اب مجھے ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں پتہ، پبلک کے اندر 1 مہینے تک گیدرنگز کو بین کیا سیکشن 144 لگا کے۔ اور اس مرتبہ ڈیفرنس کیا تھا جو خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی، وہ یہ تھا کہ خواتین خودکش بمباروں کا بھی استعمال ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن کوارڈینیٹڈ سٹرائک کے اندر ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فیمیل ملیٹنٹس ہیں، جو فیمیل فائٹرز ہیں بلوچ لبریشن آرمی کی، وہ بھی ان ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہیں جن کو وہ فدائین کہتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کو ہیرا آف 2 کا نام دیا گیا بی ایل اے کی طرف سے، ان کے جو سپوکس پرسن ہیں جیان بلوچ، ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا اس کو ٹویٹر کے اوپر بھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کرتی ہے جس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ بشیر زیب جو کہ کمانڈر ہے بی ایل اے کا، وہ موٹر بائک پہ آرام سے پہاڑوں کے درمیان میں اکیلا پھر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر جو رسپانسز ہم نے دیکھے ہیں حکومت کی طرف سے، جو یہ سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی اور وقت کی افغانستان میں بنی ہوئی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل امپاسبل ہے، انڈیپینڈنٹ انالسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ویئر اباؤٹس پہ اتنی اسٹرکٹ اسکروٹنی اور اسپائنگ ہونے کے باوجود اگر وہ اس طرح موٹر بائک پہ کھلے عام پھر رہا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہو یا افغانستان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی لوکیشن کیا ہے ٹوٹلی انکنفرمڈ ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ بشیر زیب نے بذات خود اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے، بیکاز یہ ایک سائے آپ ہے، سائیکولوجیکل آپریشن ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کمانڈرز جو ہے نا بی ایل اے کے وہ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ کوئٹہ کے شہریوں کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا یہ دن، اور بلوچستان کے شہریوں کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ملیٹنٹ جو ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں، شہروں میں ناکے بازیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف اسٹیٹ کا نقصان ہو رہا ہے، تیسری طرف بینک لوٹے جا رہے ہیں، اور چوتھی طرف ٹیررائز بھی ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا ہو تو آپ کو ہیوی سیکیورٹی میجر لینے پڑتے ہیں، چیک پوسٹیں لگانی پڑتی ہیں، انوائرمنٹ کو سیکیورٹائز کرنا پڑتا ہے، انٹرنیٹ ڈسٹرپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو لوکل لوگ اس قدر سفر کرتے ہیں اس بدامنی سے جس کا اکثر انالیسز میں ہم ذکر نہیں کرتے، ہم صرف بات کرتے ہیں بی ایل اے کی، فوج کی، پاکستان کی حکومت کی، اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوکل کاسٹ لوگ پے کر رہے ہیں بدامنی کی وہ نہایت سنگین ہے، کیونکہ اس میں بزنس کا بھی نقصان ہے، اس میں بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، اور اس میں ایک بدامنی کی فضا بھی ہے جس کا ایک سائیکولوجیکل ٹال اور برڈن ہوتا ہے۔ کوئٹہ کے بہت سے لوگ مجھے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ میموری دھماکوں کی،
یہ بچپن سے لے کے آج تک ان کو ہانٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایکچول انوائرمنٹ ہے وہاں پہ کہ آپ بازار میں پھر رہے ہیں، اچانک دوسری گلی میں بلاسٹ ہو جائے گا، آپ کسی چوک میں کھڑے ہوئے ہیں تو فائرنگ ہو جائے گی، کوئی گاڑی آئے گی اپنے آپ کو اڑا کے چلی جائے گی۔ تو یہ عام زندگی وہاں پر اس قدر ٹرامیٹک ہو چکی ہے کہ شاید آپ اور میں تصور نہ کر پائیں۔ چند دنوں کی جو جنگ بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ہوئی اس مرتبہ، اس میں ہم لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ یہ کانسٹنٹ فیئر کہ ابھی یہاں سے کوئی آئے گا، وہاں سے کوئی آئے گا، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور ہمیں تو پھر بھی ایک ایریل روٹ سے فیئر محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو بلوچستان کے شہری، بالخصوص کوئٹہ کے شہری ہیں، جو ان کا حشر ہے وہ اس سے نہایت برا ہے۔ تو ٹیکٹکس کیا ہیں جناب کہ ملٹیپل ٹینٹیکلز ہیں بی ایل اے کے۔ اب بی ایل اے جیان ہے، بی ایل اے آزاد ہے، بی ایل ایف موجود ہے، بی آر اے ہے بلوچ ریپبلکن آرمی جو بگٹی صاحب کے مرنے کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ بی این اے بیبگر ہے، اور براس نامی ایک اور ٹینٹیکل ہے اسی بلوچ ملیٹنسی کا۔ مجید بریگیڈ جو ہے وہ سب سے ریسنٹ فنامنا ہے۔ 2011-12 میں یہ 1-2 اٹیکس کرتے ہیں، پھر یہ بالکل ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں 2018-19 میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ڈیڈیکیٹ سوسائڈ یونٹس ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انسپریشن ڈرا کرتے ہیں کردش موومنٹ سے، کیونکہ کردوں کی جو 4-5 ممالک کے اندر ایک تحریک تھی کہ ہم اسٹیٹ لیس پیپل ہیں، ہمارے پاس کوئی ریاست نہیں ہے، ہم نے ریاست جیتنی ہے۔ بڑے نمبر میں خواتین ریکروٹ کی انہوں نے، اور خواتین بھی لڑا کرتی تھیں اور اب بھی لڑتی ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ان سے انسپریشن ڈرا کر کے اب سوسائڈ ٹیررزم بھی شروع کر دی ہے، عورتوں کو ریکروٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، ساتھ انٹیلیجنس کے لیے، انٹیلیجنس لیڈ اٹیکس کرنے کے لیے ان کے پاس ٹیکٹیکل آپریشنز کے لیے فتح اسکواڈ موجود ہے۔ اس بار بھی بتایا گیا کہ بہت سے پرو گورنمنٹ جو ایلیمنٹس تھے کوئٹہ شہر کے اندر یا باقی بلوچستان کے اندر یا حکومتی سرکلز، اس کے اندر انہوں نے اپنے سپائز چھوڑنے کی کوشش کی، اور بعد میں انہوں نے اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ سافٹ ٹارگٹس بن جائیں تمام ہارڈ ٹارگٹس بھی۔ تو یہ سارے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا چینج جس کے بارے میں پھر میں کہوں گا، میں نے 2-3 سال پہلے بھی وارن کیا تھا جب شری بلوچ نے اٹیک کیا، سوسائڈ اٹیک کیا کراچی کے اندر چائنیز ایمبیسی کے اوپر، تو میں نے یہ کہا کہ سوسائڈ ٹیررزم کا جو تھریٹ ہے اس کو دنیا کی کوئی اسٹیٹ شاید روک نہ سکے، کیونکہ ایک آدمی اپنے آپ کو اڑانے کے لیے آ رہا ہے، اس کا آپ کیا ہی کر سکتے ہو، نتھنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی جو ایلیجڈ الائنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے رزلٹ آپ کو اس چیز کے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور صرف اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ ہوائی کہانی چھوڑ دی ہے، تو جناب 2025 کے اندر یو این مانیٹرنگ رپورٹس آتی ہیں جو یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ 4 جگہوں پہ شیئرڈ ٹریننگ سائٹس ہیں بی ایل اے کی اور ٹی ٹی پی کی۔ یہ یو این کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سید مزمل نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، نہ یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو ان 4 جگہوں پہ ساؤدرن افغانستان کے اندر، جس میں ولی کوٹ اور شورابک کے علاقے بھی آتے ہیں، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے فائٹرز اکٹھے ٹریننگ لے رہے ہیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی۔ اور آپ مضحکہ خیز چیز دیکھیے کہ ٹی ٹی پی کا بیانیہ کیا ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل گریونس نہیں ہے ٹی ٹی پی کا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی کوئلہ یا سونا کسی نے لوٹ لیا، وہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں اسلام ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو پیورلی ریلیجسلی موٹیویٹڈ اور آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ٹی ٹی پی کس کو ٹریننگ دے رہی ہے؟ بی ایل اے کو، جو کہ ایتھنو سینٹرسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جو کہ قومیت کے تصور پر مبنی ایک قوم پرست ملیٹنٹ تحریک ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ ٹی ٹی پی کی حرکات دیکھ لیجئے کہ ٹی ٹی پی والے اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ وہ اسلام چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں۔ ادروائز وہ سب سے پہلے تو بی ایل اے کو کنفرنٹ کرتے کہ جناب آپ کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو سائڈ پر ہوئیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پرپس کیا ہے، وہ صرف ڈسٹرکشن آف دی آرڈر ہے اور کچھ نہیں۔ عام شہریوں کو مارنا، آرسن کرنا، بینک لوٹنا، اس کے علاوہ لیبر کیمپس کے اوپر حملے کرنا، بسوں سے اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پوری ایتھنیسٹی کو انٹیگنائز کر کے آپریشنز کرنا۔ تو القاعدہ آپریٹیوز بھی جناب فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان کیمپس کے اندر ٹریننگ دینے میں۔ یہ دوبارہ میں یو این کی رپورٹ کو ہی کوٹ کر رہا ہوں۔ جنوری 2025 میں ڈائریکٹ آپریشنل ٹریننگ کی کنفیشن کر لی طالبان نے، جب 2 طالبان لیڈرز کو اریسٹ کیا پاکستان نے۔ نصر اللہ مولوی منصور جناب پہلے تھے اس میں سے، اور دوسرے ادریس ارشاد تھے۔
یہ 2024 کے مڈ میں اریسٹ ہوتے ہیں اور نصر اللہ صاحب یہ انکشاف کرتے ہیں کہ کوارڈینیشن ہے ہماری بشیر زیب کے ساتھ مختلف آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے بلوچستان میں. تو جب طالبان کی کینسرس گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ تباہی پھر گئی ہے اس خطے کی اب. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مبارکبادیں پیش کیں. کوئی چائے پی کے آ گیا, کسی نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ڈائلاگ کی باتیں کرتا رہا. تب سے لے کے اب تک ڈیٹا یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ہر سال دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. 34% انکریز ہوا ہے ٹیررزم کے اندر 2025 میں پچھلے سال سے. 1035 پاکستانیوں کی جان گئی ہے. 700 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہاؤ کین یو بی اے نارمل کنٹری؟ یو کین ناٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم منرلز باہر ایکسپورٹ کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ایک کلچرل ہب بنے گا دنیا کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی. بہت سے صحافی اور بہت سے انٹرنیشنل جرنلسٹ ٹویٹ کر رہے تھے کہ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں, امریکہ کو سوچنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ سچویشن جس طرح سے ایگریویٹ کر رہی ہے, جس میں ہیراف 2 کا نام دیا گیا اس سارے آپریشن کو جیان بلوچ کی طرف سے, جو کہ سپوکس پرسن ہے BLA کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبریشن کے لیے اور ایک فورن آکیوپائڈ فورس سے جان چھڑانے کے لیے ہماری یہ اسٹرگل ہے. تو جس طرح سے کردوں نے یہ سب کچھ کیا کہ ہزاروں سال تک لڑے, ہم بھی لڑیں گے, لیکن نیٹ رزلٹ اس کا زیرو ہی نکلنا ہے. مرنا کس نے؟ عام آدمی نے صرف. انٹرنیشنل رسپانس کی بات کریں تو US نے بھی اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے, کیونکہ US جس طرح سے آپ کو معلوم ہے اگست 2025 میں BLA کو آفیشلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکا ہے. چین تو پہلے ہی مانتا ہے, پاکستان بھی مانتا ہے, پیچھے رہ گیا ہندوستان, وہ تو نہیں مانے گا. کیونکہ جہاں بھی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, آپ کی جو ہاسٹائل سٹیٹ ہوتی ہے آپ سے وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے. تو یہاں پر بھی جس لیول کے کوارڈینیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جس طرح سے ان کے پاس ویپنری ہے, یا جس طرح سے ان کی فائٹنگ سٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں میں ہو سکتی ہے. ہم تو کہتے ہیں 1500 ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا SHO کی مار ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو کیوں انسان فیبریکیشنز کر کے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے جب ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین اتنی ٹف ہے. لوکل سپورٹ کا جو آرگیومنٹ کیا گیا کہ لوگوں نے ویلکم کر دیا, میں نے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کیا اس کو کہ ایسا ہے کہ بڑے نمبر میں لوگوں نے سیلیبریشنز کی, ایسا نہیں ہوا. بدامنی میں جب لوگوں کے اپنے بچے مر رہے ہیں, جب ان کا اپنا کاروبار برباد ہو گیا, جب انٹرنیٹ وہاں پر نہیں آ رہا, کہیں BLA نے ناکے لگائے ہوئے ہیں, کہیں تلاشیاں دینی پڑ رہی ہیں, کون خوش ہوگا اس سارے ماحول کے اندر؟ نوبڈی. تو بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو تھا اس کو ہم نے ابینڈن کیا. اب اس ساری چیز کو جس طرح میں نے تیرا کی ویڈیو میں ایکسپلین کیا کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد تو کائنیٹکس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتی. جس طرح سے سرفراز بگٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ BLA کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس سے میں ڈائلاگ کر لوں, میں تو ایسا نہیں کروں گا, ہم تو ایسا نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسٹ وار, ٹھیک ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے گریونسز. اب میں ذرا آپ کو تھوڑا فلسافیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہی کہہ لیجئے, ٹامس ایکوائنس جو کہ ایک فلاسفر تھے, انہوں نے 3 ٹیسٹ بتائے تھے کسی ایسی جنگ کے جو کہ ایک جسٹیفائڈ جنگ ہو, جس کا جواز جو ہے وہ اخلاقی جواز ہو. انہوں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی جنگ کو اخلاقی جنگ ثابت کرتی ہیں. نمبر 1, لیجٹمیٹ اتھارٹی, یعنی کہ جو فیکشن یا جو گروہ ایک حقیقی جنگ لڑ رہا ہے, کیا وہ ایک قوم کے نمائندے ہیں یا نہیں. پہلے معیار میں ہی BLA فیل ہو جاتی ہے. یہ میرے ان معصوم دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ زیادتی کرو گے تو پھر یہ تو ہوگا, یہ ان کو جواب دے رہا ہوں, اور میں کوئی مطالعہ پاکستان سے جواب نہیں دے رہا. I'm quoting Thomas Aquinas. So he says legitimate authority. کیا BLA نے کوئی ایسا سبسٹانشیٹڈ ایویڈنس آج تک پیش کیا کہ تمام لوکل سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے؟ نہیں کیا. بلوچستان نیشنل پارٹی ہو یا اور دیگر سیاسی پارٹیاں بلوچستان میں ہوں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں, وہ BLA کو انڈورس نہیں کرتی. ایون مارنگ بلوچ نے اپنے منہ سے کبھی نہیں کہا کوٹ ان کوٹ آئی سپورٹ BLA.
ہاں یہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے بی ایل اے کو کنڈیم کرنے کی ایویژن کی ہو، اس کو اوائڈ کیا ہو، بٹ منہ سے انڈورسمنٹ نہیں ہو سکی. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ مارنگ کے پیچھے پاپولر سپورٹ ہے وہاں پہ. تو اگر بی ایل اے کو پاپولر انڈورسمنٹ ہی نہیں ہے تو جو ہمارے سیانے دوست یہاں بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں کہتے ہیں، جو نئے نئے جوان ہوئے ہیں، دماغی شعور نیا نیا آیا ہے، سر پہ سوار ہو گیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، ان سے یہ سوال ہے کہ یہ اسٹیبلش کیسے ہوا کہ بی ایل اے تمام بلوچ کی نمائندہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح کہ آپ کہیں کہ افغان طالبان تمام افغانز کو انکلوڈنگ دا وومن دے آر اپریسنگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ فضول بات ہے. تو ایک ملیٹنٹ فائٹنگ فورس جتنے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ لیجیٹمیٹ اتھارٹی ہے؟ نہیں. تو ٹامس ایکوائنس کی پہلی سٹیج ہو گئی فیل، جسٹ وار نہیں ہو سکتی. دوسری سٹیج پہ آئیں، جسٹ کاز، کہ آپ کی جو کاز ہے وہ اخلاقی ہے یا نہیں. اب کاز کا جہاں تک تعلق ہے، جس پہ سالوں سے ہم ایکٹیویزم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بلوچ ایشو پہ بات نہیں کی، کہ وہاں کی جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، روڈ نیٹ ورکس کا مسئلہ ہے، سکول کالج یونیورسٹیاں نہیں ہیں، بدامنی کا ایشو ہے، لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہے، یا جو ان کے وسائل ہیں اس پہ بڑا شیئر ان کو نہیں مل رہا. یہ تمام کازز ٹھیک ہیں، تمام کازز ٹھیک ہیں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. بلوچ grievances are just, yes they are just, but is BLA's war just? No it is not. ہمارے بہت سے لوگ اس تجزیے کو نویس میں لے کر نہیں آ سکتے کہ grievances حقیقی اور اخلاقی ہونا اور چیز ہے، ہتھیار اٹھا کے ایک پوری قومیت پہ حملہ آور ہو جانا کہ سارے پنجابیاں نو مار دیاں گے، نہیں چھڈاں گے، یا لیبر کیمپس پہ حملے کرنا، یا بینک لوٹنا، یا آرسن کرنا، یا ٹیررائز کرنا لوگوں کو، کہ جس نے سرکاری ملازمت بھی کی اس کو بھی ذبح کر دیں گے. اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہتھیار اٹھایا ہوا ہے اس نے. ایڈمنسٹریٹر کا کیا قصور ہے؟ تو جسٹ وار ہے، نہیں ہے. تیسرا، رائٹ انٹینشن. ٹامس ایکوائنس کی تیسری سٹیج ہے رائٹ انٹینشن، کہ آپ کی جو انٹینشن ہے کیا وہ حقیقی ہے، اور اس میں اوائڈنس آف ایول ہے. کیا آپ بدامنی کو اوائڈ کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر رہے. یہ بینک لوٹنا کون سا بدلہ ہے بلوچ ریسورسز کے بدلے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ٹیکٹکس ہیں جس میں آپ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ اوائڈنس آف ایول ہے؟ نہیں ہے. تو اگر ہم 100 میں سے 100 مارکس بھی دے دیں جسٹ کاز والی چیز کو، کہ گریونس ہیں جناب، لڑنا بنتا ہے ان کا، لیکن باقی دونوں میں وہ فیل ہو رہے ہیں، تو اس یارڈ سٹک کے لحاظ سے یہ ساری سٹرگل آپ کو جسٹیفائڈ لگتی ہے؟ نہیں. اس کو لیٹن میں کہتے ہیں جسٹ ایڈ بیلم. تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب فائٹنگ بھی وہ جسٹلی نہیں کر رہے، کہ لڑنے کا طریقہ ان کا کیا اخلاقی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ صرف ملٹری ٹارگٹس نہیں ہیں، اب باقی ایکسپینڈ ہو چکا ہے کام. اور دوسرا یہ کہ کیا بی ایل اے کی جنگ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں، اس کے لیے پہلے ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ تمام بلوچ عوام کے نمائندہ ہیں. کیا انہوں نے وہ اسٹیبلش کیا؟ اب تک نہیں کیا. تو اس پر جناب ایمینوئل کانٹ جو کہ ایک فلاسفر تھے، وہ یہ کہتے ہیں، پرپیچول پیس جو ان کی کتاب ہے اس میں، وار از ناٹ اے مینز آف پنشنگ اے رانگ ڈوئر، اٹ کین اونلی بی جسٹیفائڈ ایز اے مینز آف سیکیورنگ ونز اون ایگزسٹنس. کہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے دشمن کو سزا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی بقا اور اپنی بہتری کو سیکیور کرنے کا نام ہے. تو کیا بی ایل اے یہ اٹیکس کر کے وہاں کے لوکل لوگوں کو غیر محفوظ کر رہی ہے یا محفوظ کر رہی ہے؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ایک حملہ جب ہوتا ہے تو اس کے مہینے بعد تک انٹرنیٹ نہیں آتا، سڑکوں پہ چیک پوسٹیں ڈبل کرنی پڑتی ہیں، سرویلنس ڈبل کرنی پڑتی ہیں، سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں، سپائنگ بڑھانی پڑتی ہے، ریکانیسنس مشن کرنے پڑتے ہیں. اس سے بلوچ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو کیا بی ایل اے کی جو وار ہے وہ کسی عام بلوچ کی پروٹیکشن کی وار ہے؟ نہیں. جیو اسٹریٹیجک سارا چیس بورڈ لگا ہوا ہے جس میں افغانستان ایپی سینٹر ہے اس دہشت گردی کا. پیسہ جناب آ رہا ہے باہر سے، سوفسٹیکیٹڈ ویپنری آ رہی ہے باہر سے، اور لوکل جو گریونسز ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. یہ اسی طرح کہ میں کہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں 50% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی جو گندم یا ان کی کپاس ہوتی ہے وہ ساری اپر پنجاب میں لگ جاتی ہے، اور ان کے ریسورسز بھی یہاں ٹریول کرتے ہیں. تو اسی لیے وہاں ایک ایسی تحریک ہو جو اٹھ کے بینک لوٹنا شروع کر دے، بسوں سے اتار کے گولیاں مارنا شروع کر دے اپر پنجاب والوں کو، سویلین ٹارگٹس بنا لے.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جا کے کیمپ لگا کے ٹریننگ شروع کر لے. کین وی سے دیٹ؟ وی کین ناٹ. سو گریونسز آر ون تھنگ اینڈ انلیشنگ اے باربرس ملیشیا which is ethnocentric and racist in its very core are entirely different phenomena. اب آ جائیں سلوشن پہ. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو تمام وہ لوگ جو ریاست کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں وہ سب ہیں, وہ ایک ایسا ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں جس میں بلوچستان کی پولیٹیکل اینٹیٹیز تمام موجود ہوں, چاہے وہ مینگل صاحب ہیں, چاہے وہ ثناء اللہ بلوچ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, یا ایون بی وائی سی کے لوگ ہیں. ان کو بٹھایا جائے, ان سے بات کی جائے اور ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے کہ آپ کے جو تمام گریونسز ہیں اپنی لسٹیں فراہم کریں, یہ لوگ ہم پریزنٹ کریں گے, ان کو کورٹس میں ٹرائی کریں گے, سبسٹانشیٹ کریں گے کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں, اور جو آپ لوگوں نے کیا وہ بھی آپ پریزنٹ کریں ان لوگوں کو جنہوں نے ریاستی املاک پہ حملے کیے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ عام بچوں اور عورتوں کو اغوا کیا, بسوں سے اتار کے ذبح کیا, آپ ان کو پریزنٹ کریں. ایک ڈائلاگ ایسا شروع کریں گے جس میں ایک ایسی کنسنسس ہو کہ فیئر ریونیو شیئرنگ ہوگی, ہیومن رائٹس اور ٹرسٹ بلڈنگ انشور کی جائے گی, اور اس کے علاوہ اکنامک اور ریسورس جسٹس پرووائڈ کی جائے گی. جتنے وہاں پہ لوکل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے منرلز کی یا گیس کی یا کوئلے کی کسی بھی چیز کی, اس میں ریسورس شیئرنگ اگریمنٹس کریں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ آپ لے کر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز فوج نہیں کر سکتی, اوورلی انگیجڈ ہے آپ کی فوج. آپ کی فوج بی ایل اے سے بھی لڑے, ٹی ٹی پی سے بھی لڑے, افغان طالبان سے بھی لڑے, ہندوستان سے بھی لڑے, را سے بھی لڑے. اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل جو ایجیٹیشن ہے اس کو بھی مینیج کرے. ایگزاسٹ نہیں کرنا آپ نے اپنے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو اوورلی. تو ایڈمنسٹریشن لانے کے لیے پولیٹیکل پروسیس اور سینٹ کی امپاورمنٹ چاہیے. سینٹ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ جو بنی ہی اس لیے تھی کہ کمزور صوبوں کو حقوق دلوائے گی کیونکہ ریپرزنٹیشن ان کی کم ہوتی ہے نمبر کے لحاظ سے, اس کو کھوکھلا کر دیا. تو سینٹ کی طاقت کو دوبارہ سے امپاور کیا جائے تاکہ وہ انصاف فراہم کرے چھوٹے صوبوں کو, ریسورس ایلوکیشن پہ سوال کرنے کے قابل ہو. یہاں گیلانی صاحب اگر کوئی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. تو سینٹ کی کمزوری نے گریونس کو بڑھایا ہے. ادروائز جتنا بھی آپ گالیاں دیں پیپلز پارٹی کو, بٹ زرداری صاحب کے انڈر بلوچ پولیٹیشنز ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے پاکستان کی ریاست کے اوپر, کیونکہ زرداری پریزیڈنسی کے اندر آغاز حقوق بلوچستان یا ریکنسیلیشن کے جو تمام ان کی اپروچز تھیں اس کا رزلٹ سامنے آ رہا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. اب اس کو ایروڈ کریں گے تو یہی سب ہوگا. ہر کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا بند کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن بلیک ہول اتنا بڑا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انفارمیشن بلیک ہول بھی ختم کیا جائے تاکہ وہاں پہ آبجیکٹیو رپورٹنگ کر کے ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ دیکھیں یہ ہیں وہ فریڈم فائٹرز جن کو کچھ لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو آرسن کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر. تو اس طرح سے آپ ریجنل انگیجمنٹ بھی کریں. آپ افغانستان کو سکویز کرنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ بی ایل اے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے اور یو این کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ اکٹھے کیمپ لگا کے وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں, ہمیں سلوشن دیا جائے کہ ان کا سلوشن کیا ہے. جب تک آپ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گے, خالی کائنیٹک آپریشن سے, ملٹری آپریشن سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ مزید طوالت اور ایکسٹینسو ہوتی جائے گی یہ چیز. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹرسٹ بلڈنگ چاہیے, اور اس میں وی ڈیمانڈ کہ ایک نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے, سیاسی حل نکالا جائے, بلوچستان کا الیکشن نہ چھینا جائے, ایکچول مینڈیٹ والے لوگ وہاں پر سامنے آئیں. نواب اکبر بگٹی کے دور میں ہی ہمسیلف انہوں نے بذات خود ریزسٹ کیا تھا جو ریبیلیس موومنٹ تھیں بلوچستان کے اندر اس کے اگینسٹ. تو لیٹ دا بلوچ ڈیل ود دا بلوچ بھائی, اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. اور یہ آپ تبھی کریں گے جب ایک بڑا دل رکھیں, جب ایک ویژنری اپروچ رکھیں, نہ کہ ری ایکٹیو اپروچ رکھیں. تھینک یو.